اس ویڈیو میں علم جعفر کے حصہ اخبار سے ایک بہت ہی آسان سا قاعدہ آپ کو بتاتا ہوں، جس کی مدد سے آپ اپنی کسی بھی الجھن میں اس کی وجہ بھی معلوم کر سکتے ہیں اور اس کا حل بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ ہر آدمی کو کوئی نہ کوئی مسئلہ تو لازمی ہوتا ہے، اور ان مسائل کے حل معلوم کرنے کے لیے لوگ جگہ جگہ سے جا کر حساب کرواتے ہیں، عاملوں کو پیسے بھی دیتے ہیں، اور پھر بھی آپ کو 100% یقین دہانی نہیں ہو سکتی۔ جو کہ آپ خود معلوم کریں گے، آپ اپنی آنکھوں سے جو چیز خود معلوم کریں گے یا دیکھیں گے، اس پہ آپ کو بہت زیادہ یقین ہوگا۔ اس لیے اتنی محنت سے علم جعفر پر بہت باریکی سے یہ ویڈیو بنا کے میں اپلوڈ کرتا ہوں، تاکہ آپ گھر بیٹھ کر اپنے مسائل کا حل خود معلوم کر سکیں اور اس پاکیزہ علم سے مستفید ہو سکیں۔ اگر آپ اس علم سے مستفید ہوں تو ان علماء جعفر کے حق میں ان کی بلندی درجات کے لیے لازمی دعا کریں، جنہوں نے یہ علم ہم تک پہنچایا ہے۔ محمد والے محمد کے صدقے اس علم میں آپ کو کامیابی ہو، ہم دعا گو ہیں۔ قاعدہ کی طرف آتے ہیں۔ آپ قاعدہ کو غور سے سمجھیں اور ویڈیو کو آخر تک غور سے دیکھیں، اور اس کے بعد آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے، بیماری ہے، جادو ہے، کسی چیز کے بارے میں بھی آپ نے معلوم کرنا ہے، اس قاعدہ کی مدد سے آپ کو بہت ہی شاندار آپ کے سوال کا جواب حاصل ہوگا۔ تو یہاں پہ میرے ایک دوست نے سوال کیا کہ مجھ پر جادو کس شخص نے کروایا ہے۔ اس کو یہ شبہ تھا، مجھے اس نے سوال کیا، جس طرح اس نے سوال کیا میں نے اسی طرح سوال کو درج کر لیا۔ کوشش کریں کہ جن الفاظ میں آپ کا سوال ہے انہی الفاظ میں آپ سوال کو درج کریں، باوضو ہو کر سوال کو درج کریں، اور محمد والے محمد پر کثرت سے درود پاک کا ورد کریں اور اللہ پاک سے دعا مانگیں کہ مجھے اس سوال کا جواب عطا فرما۔ اللہ پاک آپ کو اس کا جواب عطا فرمائیں گے۔ تو میں نے سوال لکھا، سوال کیا گیا ہے 28 جنوری 2020 عیسوی کو۔ اس تاریخ کا، ماہ کا اور سن کا ذکر سوال میں لازم کرنا ہے، کیونکہ اس سے جواب بہت شاندار آتا ہے۔ سوال کو حل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سوال کو الگ الگ حروف میں لکھنا ہے، اور اس کے بعد سوال کو الگ الگ حروف میں لکھنے کے بعد ایک سطر میں جو تاریخ، جس تاریخ کو سوال کیا گیا ہے وہ تاریخ، جس ماہ میں سوال کیا گیا ہے وہ ماہ، سن، عیسوی، اور دن، جس دن سوال کیا گیا ہے اس کو ایک سطر میں لکھنا ہے، اور ان اعداد کے مطابق سوال میں سے حروف اٹھانے ہیں، وہ اس سوال کا جواب دیں گے۔ تو آپ غور سے سمجھیں، میں مثال بھی پیش کر رہا ہوں بلکہ ایک سوال حل کر رہا ہوں، اس کا جواب اس قاعدہ کی مدد سے نکالتے ہیں۔ آپ اس کو غور سے دیکھیں اور پھر اس کے بعد آپ اس علم سے مستفید ہوں۔ سوال کو الگ الگ حروف میں لکھا۔ مجھ پر، میم جیم ہے مجھ پر، جیم الف دال و جادو کس، نون یہ نے، کاف رے و الف یہ الف کروایا ہے یہ ہے۔ یہ سوال لکھا گیا 28 الف تے ہے الف یہ سین 28 جیم نون واو رے یہ جنوری، دال و دو ہے زے الف ہزار، بے یہ سین 20، عین یہ سین واو یہ عیسوی۔ ہم نے سوال کو الگ الگ حروف میں لکھ دیا ہے۔ یہاں پہ اس کو چھوٹا کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد یہاں پہ لکھیں تاریخ، تاریخ 28، یہاں پہ لکھا 28 جنوری پہلا مہینہ 2020، 20 منگل، منگل کے اعداد لکھنے ہیں۔ میم کے 4 ہیں، نون کے 5، کاف کے 2 اور لام کے 3۔ یہ ہم نے ایک سطر میں لکھ دیا 28 جنوری 2020، میم نون گاف لام منگل، منگل کو یہ سوال کیا گیا ہے اور یہ تاریخ۔ اب اس سے آگے قاعدہ یہ ہے کہ آپ نے ان اعداد کے مطابق یہاں سے حروف گنتی کرنے ہیں۔ اس طریقے سے یہاں پہ سب سے پہلے تاریخ کا عدد 8 ہے، یہاں پہ 8 کی گنتی کی، 1 2 3 4 5 6 7 اور 8۔ 8 نمبر پر دال ہے، یہاں پہ دال کو ٹیک کیا، پھر اس سے آگے عدد 2 ہے، 1 2، یہاں پہ کاف کو ٹیک کیا، اس سے آگے عدد 1 ہے، سین، سین کو ٹیک کیا، صفر کی کوئی نہیں، گنتی 2، 1 2، یہاں پہ یہ پھر صفر آ گیا، صفر کی گنتی نہیں، 2 کی گنتی کی، 1 2، یہاں پہ 2، 4،
1 2 3 4 نمبر پر الف ہے، الف کو ٹک کیا، پھر 5 1 2 3 4 اور 5 یہ 2 1 2 یہ ہے، اور آخر پہ عدد 3 ہے 1 2 3 یہ ہمارا ہم نے جو گنتی سے حرف حاصل کیے ہیں وہ ہم نے مارک کر دیے ہیں، ٹک کر لیے ہیں 8 2 1 2 2 4 5 2 3۔ اب طریقہ کار یہ ہے، ان حروف کو ان اعداد کے نیچے لکھنا ہے۔ یہاں پہ سب سے پہلے دال ہے، دال کو لکھا، اس سے آگے کاف کو ہم نے ٹک کیا تھا، پھر سین ہے، پھر یہ ہے، پھر رے ہے، پھر الف ہے، پھر ہے، پھر یہ اور نون، یہ اور نون۔ یہاں پہ یہ اعداد کے نیچے ہم نے اس لیے نہیں لکھا کیونکہ یہاں پہ 2 صفر آ رہے ہیں، ہم نے ایک ساتھ لکھ دیے ان حروف کو۔ اگر یہاں پہ لکھیں یہاں پہ ایک ہی بات ہے، کیونکہ اعداد کے مطابق نیچے لکھنا ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں، ہم نے اکٹھے لکھ دیے ہیں کیونکہ یہ 2 کھانے جو ہیں صفر کے ہیں، ان کی گنتی نہیں ہوئی۔ اب یہاں پہ یہ جو حروف حاصل ہوئے ہیں ان کو مؤخر صدر کرنا ہے، یعنی ایک حرف یہاں سے لینا ہے اور ایک حرف یہاں سے لینا ہے، یہ ہمارے جوابی حروف ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ایک یہاں سے لیا نون دال، تو یہاں پہ لکھا نون دال، پھر یہاں سے لیا یہ کاف، ہے سین، الف یہ اور آخر پہ بچ گیا رے، الف یہ اور یہ رے، یہاں پہ لکھا رے۔ اب ہمارا جواب کیا بن رہا ہے؟ یہاں پہ جواب ہمارا بن رہا ہے نون دال یہ کاف۔ اب یہاں پہ بڑے غور کرنے والی بات ہے، یہ کیا بن رہا ہے؟ یہاں پہ ایک زے کا اضافہ کریں تو بنتا ہے نزدیک، یہاں پہ یہ بامانی لفظ بن رہا ہے نزدیک۔ یہاں پہ آپ غور کریں، یہاں پہ تو یہ بن رہا ہے، بہت سے الفاظ بن رہے ہیں سارے، لیکن یہاں پہ بنتا ہے اصل جو حرف ہے وہ بنتا ہے رسائی، رے سین الف یہ رسائی، نزدیک رسائی۔ یہاں پہ ایک حرف بچ گیا ہے ہے، یہ ہے بچ گیا ہے۔ اب اس ہے کا کیا بن رہا ہے؟ ہو، ہے وہ ہو، نزدیک رسائی ہو، یہاں پہ ہے وہ ہو۔ تو ہمارے سوال کا جواب یہ مل رہا ہے کہ یعنی یہ رسائی یا یہ جس قوت سے جادو کیا گیا ہے، جس نے کیا ہے وہ نزدیک ہے، نزدیکی رشتہ داروں میں سے بھی ہو سکتا ہے، دوستوں میں سے بھی ہو سکتا ہے، کہ دور کا کوئی آدمی نہیں جس نے جادو کروایا ہے۔ آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ اس علم کی مدد سے، اس قاعدہ کی مدد سے اس کا جواب بذریعہ جفر بذات خود معلوم کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو اس قاعدہ کے حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب زدنی علما ورزقا وعزۃ بحق محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔